مجدد وقت گزرے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بچپن کا واقعہ، چھوٹے سے تھے، تقریباً 4 سے 5 سال کا ہو گیا. آپ ایک جگہ کھیل رہے تھے تو سامنے سے عورتیں آ گئی. تو آپ نے ان عورتوں کو دیکھ کر شرم سے اپنی جو قمیض کا چولو جو ہے اپنے آنکھوں پر رکھا اور نیچے سے سوال نہیں پہنے. عورتیں دیکھ کر ہنسنے لگے کہ جس کو چھپانا چاہیے تھا اس کو نگاہ کرتے اور جس کو نہیں چھپانا چاہیے اس کو چھپا رہے. آنکھیں اس کو دیکھتے ہیں اس کو کیا چھپانا. تو آپ کے پاس آ کر وہ عورتیں پوچھنے لگے. آپ نے فرمایا فرماتے ہیں پہلے آپ میں پھر دل بیٹھتا ہے پھر شرمگاہ ہے. اب وہ لوگ غور کریں کہ جو کہتے ہیں کہ جی دل کا پردہ ہونا چاہیے، آنکھوں کا پردہ کیا کریں. اب پتہ جو ہے نا گھر کی ساری چوکھٹ جو ہے نا گھر کو سارا بنا لے، گھر کو سجا لے، گھر کے اندر ہیرے جواہرات موزے سونے وغیرہ جو پیسے وہ رکھ لے اور جو دروازہ ہے اس کو کھلا رکھے. کیوں نہیں؟ گھر کے اندر تو تالے لگے ہوئے، گھر کے کمرے وغیرہ بنے ہوئے، کمروں کی دیواریں ہیں، تو آپ چوکھٹ کی کیا ضرورت. تو اب کیا ہوگا اس کو ہم بے وقوف کہیں گے، کیونکہ جب تک بندہ اس کمرے کی حفاظت کے لیے مین گیٹ نہیں لگائے گا اس وقت تک اس کے اندر کے گھر کی حفاظت نہیں ہوگی. اسی طرح ہم اپنے آپ جسم ہمارا ہے پورا جسم ہے، اس جسم کو جب تک اس کا مین کنٹرول ہم نہیں کریں گے، مین دروازہ نہیں بند کریں گے، اس وقت تک ہمارا جسم جو ہے نا گناہوں سے پاک نہیں ہوگا. وہ مین جسم کیا ہے؟ ہاتھ ہے. ہاتھ کو پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے، لیکن یہ آنکھ بتائیں گے کہ یہاں چھونا ہے. دل ہے، دل کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن یہ دل اس وقت حرکت میں آئے گا، اس وقت سوچے گا جب یہ آنکھ سوچے گی. شرمگاہ ہے، اس کو کوئی اتنا پتہ نہیں ہے. اللہ نے شہوت رکھی انسان کے اندر، لیکن یہ شہوت اس وقت جوش پائے گی جب پتہ دیکھے گا. تو آج ہمارے لوگ جو ہے نا اپنی آنکھوں کی حفاظت کم کر رہے ہیں اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، ہمارا دل پاک ہے. تو اس پر غور کریں. ہم وہ لوگ کہ جو لوگ صرف دل کی حفاظت دیتے ہیں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، اور وہ کتنے وقت لوگ ہیں اور آج ان کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. بچیاں اور کس طرح پردے کرتے ہیں، کس طرح پردوں کے ساتھ آئی ہیں، یہ خود غور کرنے کی بات. مفتی احمد یاد کریں بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں. وہ ان کو فرماتے ہیں کہ جو عورتیں جو بات اس طرح کہتے ہیں کہ جی دل کی عبادت ہو، دل کا پردہ ہو، آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ جو ہے دل کو دیکھتا ہے، جسم کو نہیں دیکھتا. آپ فرماتے ہیں اسلامی زندگی کے اندر یہ اپنی مثال دی ہے، کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے بتایا کہ ایک شخص مہمان کے سامنے مٹھائی لے گیا، خوبصورت چینی کی چمکتی پلیٹ ہو، اس کے اندر مٹھائی ہو، لیکن کیا کرے مہمان کے سامنے جانے سے پہلے خوبصورت چمک رہی تھی، سب کچھ اچھا تھا، لیکن مہمان کے پاس جانے سے پہلے وہ کیا ہے گندگی اٹھا کے کھانا وغیرہ میں پلیٹ کے کونے میں لگا دیا. وہ مہمان جو ہے نا پہلے تو دیکھتے ہوئے پلیٹ کو تھپڑ مارے گا، پلیٹ کو ایسے پیار دے گا اور وہ مٹھائی بھی کدھر وہ اتنا پسند کرے گا براد ہو کر چلا جائے گا. اب اس مہمان سے پوچھے کہ بھائی گندگی تو ایک کونے میں تھی، پوری مٹھائی صاف ہے، پوری مٹھائی پر گندگی نہیں لگائی، پلیٹ پر گندگی نہیں لگائی، کھا لیتے، لیکن اس کے باوجود نہیں کھائی، ناراض ہو کے چلے گئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک گندگی نے پوری پلیٹ، پوری مٹھائی، اچھی چیز کو، مرغوب چیز کو خراب کر کے ناپسند کروا دیا، فرماتے ہیں اسی طرح ہمارا ایک آنکھ پورے جسم کو تباہ کرے. اب کیونکہ گندگی جو ہے نا اگر ہمارے جسم اور دل کا کیا کرا، اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے پلیٹ میں مٹھائی صحیح تھی، پلیٹ بھی صحیح تھی، لیکن گندگی اوپر سے لگی نا، وہ پلیٹ کے کنارے سے لگی تو سارا خراب ہو گیا. اسی طرح فرماتے ہیں دل ہمارا صحیح
کسی چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى البدن، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے بدن کی طرف نظر نہیں کرتا، بل ينظر الى القلب، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی طرف ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کی طرف ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہمارے اعمال کیسے، ہمارا بدن، ہمارا قلب جو ہے کیسا ہے، تو اندر کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، ہمارے ظاہری اعمال کو دیکھتے ہیں، ظاہری اعمال صحیح ہونے تو صحیح، غلط ہونے تو غلط۔ اب ہم اپنے آپ کو غور کریں، پہلے تو ہمارا اپنا فرض بنتا ہے کہ ہم غیر کو دیکھنے سے بچیں۔ یہ جو بھی جوان ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، اس کا سب سے یہی فائدہ ہے کہ وہ خود بچے۔ جب وہ دیکھے گا نہیں تو عورتیں سنبھل کر آئیں گی، یہ موقع دے گا عورتیں سنبھل کر آئیں گی۔ اب دوسرا کیا ہے، عورتیں بچیں۔ اب عورت کے لیے تو بہت زیادہ سخت کی ٹائم ہے۔ عورت پردے کے اندر ہے، شریعت کا لازمی پردہ اپنے پورے جسم پر ہے۔ علماء کرام فرماتے پہلے تو یہ تھا کہ چہرے کا پردہ نہیں تھا، چہرے کا بھی پردہ ہے۔ کوئی چہرہ ایسی چیز ہے جو پورے جسم کی طرف کھینچاؤ لیتا ہے، اگر چہرے کا پردہ نہیں ہوگا تو جسم کا پردہ کیا ہوگا؟ بعض عورتیں ہوتی ہیں جو پورا سارا کچھ کر کے وہ چہرہ جو ہے میک کر کے وہ دکھا رہے ہیں، نیچے سارا اڑ گیا، کیا فائدہ ایسا؟ جب جو دیکھنے والے وہ تو دیکھ رہے ہیں، چہرے کو دیکھ رہے ہیں، چہرے سے خوش ہو رہے ہیں، آنکھیں مار رہے، جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس سے تو دیکھ رہے ہیں، پورے جسم کو سجا کر ایسی ہماری عورتیں اس طرح نکلتی ہیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں تاکہ وہ اس طرح کی پھیل سے بچ سکیں۔ اب ہم آج غور کریں گے اپنے آپ پر اور اپنے گھر کی عورتوں پر کہ ہماری عورتیں کیا آیا کہ پردہ کرتی ہیں، ان کے نقصانات کیا ہیں، ان کے فائدے کیا ہیں، ہم غور کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأۃ عورت، عورت چھپانے کی چیز ہے، فَإِذَا خَرَجَتْ استشرفها الشیطان، فرمایا جب وہ گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کو گھور گھور کر دیتا ہے۔ اب ہم غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے۔ اب چھپانے میں تو ظاہر بات، دل تو ویسے چھپا ہوا ہے اندر جسم کے اندر، پتہ نہیں کتنے پردے لگے ہو، کتنی ہڈیاں اس کے اندر چھپا ہوا ہے، تو اب دل کو چھپانے کو دل کا پردہ، دل تو ویسے پردے میں ہے، تو حضور نے تو فرما دیا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، مطلب یہ ہے کہ عورت کا پورا جسم چھپا ہونا چاہیے تاکہ وہ کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھے۔ اب نقصان کیا ہوگا؟ اب میں آپ کو اس حدیث کو مزید سمجھانے کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک شخص ہے، اپنا پورا جسم ہے، اب وہ سونا یا قیمتی موبائل یا رقم وغیرہ ہیرے جواہرات لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب جو ہے نا اگر وہ ان ہیرے جواہرات وغیرہ اپنی پاکٹ میں جیب میں نہیں ڈال کے چلے گا تو ڈاکو کیا ہوگا؟ اس کو دیکھے گا اور دیکھ کے اس کا پیچھا کرے گا، اس کو پکڑے گا۔ اب اگر وہ ہیرے جواہرات سونا وغیرہ قیمتی چیزوں کو اپنی جیب میں ڈال کے چلے گا، چھپا کر جائے گا، تو جو تاک میں کھڑے ڈاکو ہے نا اس کو چھوڑ دے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیسے جاتی ہے، اس کے پاس ہے سے نہیں، پہلے تو وہ ڈریں گے کیا لیکن حملہ کریں اس کے پاس نکلے کچھ نہ، لیکن جس کے سامنے ہوگا اب وہ جو ڈاکو ہوں گے اگر اس نے پیچھا کیا وہ ہم سے لے کر چلے جائیں گے۔ اور دنیا والے جب اس چیز کو سمجھتے ہیں، اپنی قیمتی چیز کو جیب میں ڈال کے چلتے ہیں تاکہ کوئی غیر مرد ڈاکو جو ہے نا ان قیمتی چیز کو نہ چرائیں، اور ہماری گھر کی قیمتی چیز ہماری عورت ہوتی ہے، ہمارے گھر کی چار دیواری کی قیمتی چیز ہماری گھر کی عورت ہے، ہماری گھر کی عورت کو ہم جو ہے نا بے
پردہ آگے کیسے جانے دیں؟ آوارہ قسم کے وہ لڑکے جو ہمارے گھر کی عورتوں کو دیکھتے ہیں اور ہم اپنی گھر کی قیمتی عورتوں کو بازاروں میں گھمانے کے لیے لے جانے کے لیے باتوں میں کہاں لے جا رہے ہیں. کیوں؟ وہاں پر ہمیں خیال نہیں آتا. لیکن اگر ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہماری عورتوں کو ڈاکو کون ہے؟ کون ہماری عورتوں کو لوٹنے والے ڈاکو تو نہیں ہے، لیکن ایک بڑا ڈاکو ضرور ہے، وہ ہے شیطان. میرے آقا نے ارشاد فرمایا فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب عورت گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کو گھور گھور کر دیکھتا ہے. اب شیطان جس عورت کو گھور گھور کر دیکھے گا ظاہر سی بات ہے اسے گناہ کروائے گا. شیطان کا کام تو یہ ہے گناہ کروانا، برے کام کروائے گا، غلط چیزیں دکھائے گا دکھلائے گا. تو یہ شیطان کا بہت بڑا بات ہوتا ہے جو ہماری عورت پر چلتا ہے. اب وہ یہ گھر سے نکلے نا، یہ تو شریعت نے اس کی جو اجازت ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ گھر سے نکلے، لیکن نکلے پردے کے ساتھ، پردہ کر کے نکلے. لیکن پردہ بھی آپ وہ ہونا چاہیے جو سلیقے والا پردہ ہو. پردہ بھی وہ ہو ہماری گھر پہ عورت کا جو اگلے بندے کو دیکھ کر پتہ چلے یار یہ کسی اچھے گھر کی عورت جا رہی ہے. اب تو برقعے ایک عجیب قسم کے برقعے آ گئے، عجیب قسم کا فیشن اور عجیب قسم کی پینٹیشن. کیا عورتیں بھی پینٹ پہننے لگی ہیں، عورتیں بھی شرٹ پینٹ یہ پہن کر جا رہی ہوتی ہیں. اور وہ گھر جس گھر کی عورت ہوتی ہے نا اس گھر کا ماں جو ہے نا بڑا نیک اور صوفی اور حاجی قسم کا آدمی ہوتا ہے. اس نے پتہ نہیں کتنے حج کیے ہوتے ہیں اور داڑھی شوٹ والا ہوتا ہے، لیکن حالت اس عورت اس کے گھر کی یہ ہوتی ہے، اس کے گھر کی عورت جو ہے نا بے پردہ جا رہی ہے، کار کے اندر خود کار چلا کے بے پردہ بال بکھرے ہوئے اور جا رہی ہوتی ہے. اپنے میاں کے ساتھ میں شاپنگ کرنے کے لیے جا رہی ہے، لیکن میاں جو ہے اس کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں، غور کریں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے آپ اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھائیں، ان کو پردہ کرائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم، یہ صحابی رسول آنکھوں سے نابینا تھے. سلمہ فرماتی ہے حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھی، اور سلمہ فرماتی میں بھی حضور کے ساتھ تشریف فرما تھی، ہم دو عورتیں وہاں تشریف فرما تھی. حضرت عبداللہ بن مکتوم صحابی رسول حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ کر. اس وقت میمونہ جو ہے نا دوپٹہ وغیرہ گھر میں جیسے عورتیں بیٹھتی ہیں، وہ آپ کی بیوی تھی تو گھر میں دوپٹہ اتار کے بیٹھی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ پردہ کرو. تو حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس هو یا رسول اللہ کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ انہو لا یبصر، یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فہم یا، یہ تو نہیں ہے آپ نابینا ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ نابینا ہیں. آپ تو آنکھوں سے نابینا نہیں ہے نا، صحابی رسول کا اگرچہ وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے آپ کو لیکن آپ تو دیکھ رہے ہیں. اب ہم غور کریں اس حدیث پر کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگرچہ کوئی ہمیں نہ دیکھے لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں. اب اور دیکھیں جی ہم تو نہیں دیکھ رہے، تو آپ نہیں دیکھتے لیکن آپ کو دیکھنے والے تو ہیں. مرد کہیں گے کہ ہم نہیں دیکھتے لیکن دکھانے والے تو آتی ہیں. تو اس طرح کی حالت میں جانا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اپنے گھر کی عورتوں کو پردے میں لے کر آئیں، انشاءاللہ آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ جائیں گے، آپ کی معاشرے میں عزت بڑھ جائے گی جب اپنی عورت کو پردے کے اندر. اب عورت کو پردے کے اندر رکھنے کا کیا ہے جی؟ آپ کی عورت جب کہیں جا رہی ہے، تھوڑے سے سفر پر جانا ہے یا کہیں جانا ہے، وہاں تو مطلب کسی رشتہ دار کے گھر جانا ہے تو وہاں تو پردہ کر کے جا رہی ہے، وہاں آپ برقع پہنا کر گھر سے باہر لے کر جا رہے ہیں، مہمانوں کے ہاں لے کر جا رہے ہیں. لیکن جب وہ گھر سے نکل رہی ہے، جب وہ بازار میں جا رہی ہے، جب وہ بازار سے آ رہی ہے، وہاں کوئی پردہ نہیں، وہاں ہمارا جماعت کی عورت پر دھیان نہیں ہے. کیوں جی؟ تھوڑا جو ہے دکان پر نہیں جانا ہے، وہاں پر جگہ پر نہیں تو جانا ہے، واپس آ جائے.
میرے بھائیوں غور کریں، پردہ جو ہے نا، پردہ عورت گھر سے نکلے پردے کے ساتھ نکلے۔ اب ہم غور کریں اپنے، پھر بعض کا ایسا، یہ تو وہ تھا کہ عورت کے لیے لازمی حکم کہ عورت پردے کے ساتھ نکلے، اور پردے کے ساتھ ہمارے اوپر ذمہ داری کہ ہم اپنی عورت کو پردہ کرائیں۔ اور اب وہ مرد غور کریں کہ جو عورتوں کے ساتھ تنہائی کو چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کے ساتھ بیٹھیں، گپ شپ ہو، عورتوں کو دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، ان کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، پاک اس پر غور کریں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا علی، اے علی، لا تتبع نظرۃ النظر، اے علی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو کھلا نہ چھوڑو، فإن لک الأولی، بے شک پہلی نظر کسی عورت پر پڑ جائے وہ معاف ہے، وہ تمہارے لیے ہے، فَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةُ، لیکن دوسری نظر کسی عورت پر نہ پڑے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نظر کسی عورت پر اچانک پڑ جائے وہ معاف ہے، لیکن دوسری نظر معاف نہیں۔ اب مرد جو آگے سے کیا کہتے ہیں کہ ہم پہلی نظر تک کے پہلے ہم پہلی نظر تو دیکھ رہے ہیں، اس کو نہیں کہتے پہلی نظر۔ اب جا رہے اچانک سے تو غیر محرم عورت آ گئی جس سے پردہ ضروری ہے، اب اس کو دیکھ کے آپ نظریں نیچی کر لیں، لیکن دیکھتے نہیں رہنا، کرتے نہیں رہنا۔ آپ تو بھی بیچاریاں عورتوں تو ویسے ہی ہیں نا، جب جس گھر کے مرد کا کنٹرول نہیں رہتا وہاں کی عورتیں جو ہے نا پھر آوارہ ہو جاتی ہیں، ان کو کوئی پردے کا خیال نہیں، شریعت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ تو میرے بھائی باتیں وہ ہیں جو آپ بظاہر ایسے لگیں یار یہ کیسے ہمارے لے کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہماری آخرت کو سنوارنے والی، یہ ہماری آخرت کو بہتر کریں گی، یہ ہمارے گھر عورتیں ہمارے گھر کی قیمتی سرمایہ ہیں، ان کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم عورتوں کو تاڑ کر بیچاری کو شریدہ نہ کریں، وہ بیچاری کہیں جا رہی ہوں، کام کرنے جا رہی ہوں، اور ہم اپنی آنکھوں کو آوارہ چھوڑ دیں اور ان عورتوں کو تاڑنا شروع کر دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی عورت غیر محرم عورت کی طرف نظر کرے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیرے گا، قیامت والے دن اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ غور کریں، تھوڑا سا ٹیکا چلا جائے آنکھ میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، قیامت والے دن اگر آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیری گئی پھر کتنی تکلیف ہوگی۔ اور یہ اس شخص کے لیے عذاب ہے جو کسی غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ چیزیں تھیں، یہ وہ حدیثیں ہیں جو ہمارے لیے کبھی کبھی پیش آتی ہیں اور ہم بچ سکتے ہیں۔ بازار میں کسی عورت پر نظر پڑی تو وہاں پر، بازار میں ہوتے ہوتے وہاں نظر بھی پڑ گئی، محلے گلی میں یہاں پر کسی عورت پر نظر پڑ گئی۔ اب یہ تو وہ ہے کہ کبھی کبھی نظر پڑ گئی، یعنی یہ دنیا کا ہے۔ اب وہ میرے بھائی غور کریں، وہ دوست احباب غور کریں کہ جن کے پاس ہر وقت عورت کی تصویر، ہر وقت عورت پاس ہے، جب دل چاہا جب چاہا عورت کو دیکھ لیا، اس کے لیے کتنا بڑا عذاب ہوگا، اس کے لیے کتنی سخت وعید ہوگی کہ جو موبائل، یہ ہمارے پاس موبائل ہے نا، یہ موبائل اس کے اندر کیا سے کیا نہیں آتا، اور اسی موبائل کے پاس جب دل چاہا تو کیا ہوتا نا کہ باہر بیٹھے کوئی عورت گزرے تو دیکھیں، یعنی وہ لوگ جو بے شرم لوگ ہوتے ہیں جو عورتوں کو دیکھتے ہیں، باہر بیٹھے بازار میں جائیں تو عورت کو دیکھیں، اب نہیں جائیں گے تو نہیں دیکھیں گے۔ لیکن اب تو معاملہ الٹ ہو گیا میرے بھائیوں، اب اس سے بھی آگے کام ہو گیا۔ وہ کیا ہے، جب دل کرا موبائل کو کھولا، اس کے اندر سچ کیا آپ کے سامنے جو ہے طرح طرح کی ہوتے ہیں، اور ہمیں کوئی خوف نہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہم اچھی چیز کو نہیں دیکھتے، اچھی چیز کو نہیں سنتے، برائی کی طرف ہم جاتے ہیں، برائی کو دیکھتے ہیں، غلط چیز کو دیکھتے ہیں، پھر غلط چیز کو دیکھ کر اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ وہ لوگ غور کریں کہ جو
کئی ایپ چلاتے ہیں اور کئی ایپ میں اپنی ایکٹیویٹی جو ہے نا جاری رکھے ہوئے ہیں. کسی ایپ میں یہ صورت آ گئی جس کو آپ جانتے تک نہیں ہے، نیچے لکھ کے بیوٹیفل. استغفراللہ. میرے بھائی آپ مرنا نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں. غیر عورت کی تصویر ہے آپ کے موبائل میں، فیس بک میں، جہاں پر بھی جو بھی ایپ ہے، جہاں پر بھی آپ کی اس عورت کی تصویر ہے جس کو جانتے تک نہیں ہے، نیچے لکھ دیا اس کی تعریف کر دی. ایک تو عذاب، ایک تو جہنم کا عذاب، ایک آنکھوں کا عذاب جو کسی عورت کی طرف دیکھے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیری جائے گی، آگ کی سلائی پھیری جائے گی. اب آپ اندازہ لگائیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی مرد غیر عورت کی طرف نظر کرے گا قیامت والے دن اس کے دماغ میں کیل ٹھوکے جائے گی. اتنا سخت عذاب ہے. یہ تو اچانک نظر ہوتی ہے نا، جا رہی ہے کسی عورت پر نظر پڑی، بازار میں جا رہے ہیں سامنے سے عورت آ کے نظر نہیں، اتنے تو بندے ہو جاتے ہیں. اس کی حضور نے بھی معافی دی ہے. اور جو باقاعدہ دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا. تو ہم بچنا چاہے بچ سکتے ہیں. ہم ایپ جو بھی استعمال کرتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، بچ سکتے ہیں. کئی ایسے آپشن ہوتے ہیں جو ہمیں ان کاموں سے چھٹکارا دے سکتے ہیں، لیکن ہم جان بوجھ کر جاتے ہیں اور جان بوجھ میں اس میں گھستے ہیں. اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ. مسلم شریف کی حدیث ہے پاک، انہوں نے فرمایا ان المرأۃ تقبل فی صورت الشیطان، عورت شیطان کی صورت میں آگے سے آتی ہے، وتدبر فی صورت الشیطان، اور شیطان کی صورت میں پیچھے سے آتی ہے. اب جب شیطان کی صورت میں آئے گا، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ غلط کام کرنا، برائی کی طرف لے جانا. اب عورت نہیں ہے، یعنی عورت شیطان نہیں ہے، لیکن عورت جب آ رہی ہے بندہ اس کو دیکھے گا. اب عورت شیطان کی صورت میں کیسے آگے آتی ہے؟ یہ اس صورت میں آئے گی آگے جب وہ عورت بے پردہ ہوگی. اب وہ چاہے حاجی کی عورت ہو، چاہے نمازی کی عورت ہو، چاہے نمازی جو کتنے حاجی ہوں، اس کی عورت بے پردہ آئے گی، وہ عورت شیطان کی صورت میں آئے گی. اور کسی بھی مرد کے سامنے آ رہی ہے، اب وہ آگے سے آئے گی پیچھے سے آئے گی شیطان کی صورت میں. شیطان کا آپ کو پتہ ہے، شیطان تو بیٹھا اسی کام کے لیے نا کہ وہ گناہ کروائے. اب وہ پہلے عورت کو شیطان کی اپنی صورت میں لا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، لو جی آپ آگے آ رہی ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، تم گناہ کرو، دیکھو اس کو، عورت کو دیکھو. پیچھے سے آ رہی ہے، پیچھے مڑ کر دیکھیں. موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں نا، اب ہمارا کیا ہوتا ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، جاتے جاتے اگر کوئی موٹر سائیکل پہ کوئی عورت گزری، اب کیا ہوں گے، ہم جا رہے ہیں اپنے، لیکن نظر پڑی پیچھے ہے. اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بے پردہ ہے، وہ میک اپ کر کے اپنا منہ دکھا کے آپ کے سامنے آ رہی ہے. اب کیوں؟ کیونکہ شیطان نے ہمیں موڑ دیا نا. وہ شیطان کی صورت میں بے پردہ تھی، شیطان کی صورت میں تھی. شیطان نے ہمیں بتایا کہ پیچھے دیکھو، گناہ ہو گیا. پہلے ہم صحیح جا رہے تھے، اگر وہ عورت پردے میں ہوتی ہم نہ دیکھیں، لیکن اب وہ بے پردہ تھی، ہم پیچھے دیکھیں. تو حضور کی حدیث واضح ہوگی نا کہ عورت آگے سے بھی آتی ہے، پیچھے سے بھی آتی ہے. میرے بھائیوں، ہمارے اوپر لازمی ہے ہم خود بھی کسی کو غیر معلوم عورت کو دیکھنے سے بچیں، اور وہ عورتیں، گھر کی عورتیں، وہ بھی اپنے آپ کو دکھانے سے بچیں. ورنہ اللہ کا عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے. موت بندے کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے. بتا کر نہیں آئے گی، بیل دے کر نہیں آئے گی جو آج سیٹ صاحب کو، فلان نوجوان کو جو ہے نا آج موت آئے گی لہذا تیاری کر لیں. نہیں، کسی بھی وقت موت آ جائے گی، لیکن پتہ نہیں چلے گا. اور وہ عورتیں، وہ مرد غور کریں جو اپنی عورتوں کے ساتھ، غیر عورتوں کے ساتھ دوستیاں لگا لوگوں کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یخلون رجل بامرأة الا ثالثها الشیطان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرد دوسری مرد کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے. اگر تنہائی اختیار کرے گا تو تیسرا اس کے ساتھ شیطان ہوگا. اب جو شیطان ہے نا ہمارے ساتھ دعوت کھانے کے لیے آیا ہوا، وہ گناہ کروانے کے لیے آیا ہوا. آپ گئے ریسٹورینٹ میں، اپنی دوست کو، اپنی فرینڈ کو، جو بھی جس کو ساتھ لے کر گئے، وہاں پر آپ کھانا کھا رہے ہیں. لو جی، شیطان آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائے گا، شیطان آپ کو گناہ کروائے گا. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اپنے آپ پر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ان کو سمجھائیں، اپنے دل کو سمجھائیں، ہم جو عورتوں کو اور اپنی دوستوں کو، فرینڈ کو، جو بھی ہیں،
جو کالج مسجد میں جہاں پر پڑھتے ہیں کسی عورت کو کسی لڑکی کو دوست بنایا ہوا ہے اور وہاں اس کو گھمانے لے جاتے ہیں، کسی جگہ پر اکیلے بیٹھتے ہیں، اگر ہمارے دل میں اس طرح ہے، اگر ہماری سوچ ہے کہ کسی عورت کو پھنسا کر ہم الگ بیٹھیں گے، تو یہ سمجھ لینا کہ الگ بیٹھ کر آپ وہاں پر نفل پڑھنے شروع نہیں کر دیں گے، الگ بیٹھ کر وہاں آپ جو ہے نا درود پاک نہیں پڑھیں گے، الگ بیٹھیں گے تو چاہے آپ نفل پڑھیں چاہے درود پڑھیں، جو کوئی بھی پڑھیں، غیر محرم کے ساتھ، جو آپ جس کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، شیطان آپ کے ساتھ ہوگا، اور شیطان ایسا بدبخت لعین قسم کا یہ ہے کہ یہ انسان کو گناہ ہی کرواتا ہے، اور اس کا یہ پورا مشن ہے کہ انسان کو موت تک نہیں چھوڑتا، اور یہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو جہنم میں داخل کریں۔ تو ہم بچے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے اوپر خون کی طرح سوار ہے، کہ جس طرح انسان میں خون تیرتا ہے نا، خون گردش کر رہا ہے، اس طرح شیطان جو ہے نا اس طرح انسان کے اوپر سوار ہے، اب وہ خون کتنا ہے، شیطان بھی اس طرح ہمارے ساتھ چمٹا ہو گیا، اب وہ موقع تلاش کرتا ہے کہ آج یہ نماز چھوڑے، آج یہ غلط کام کرے، آج یہ بیوی کو گالیاں بچیاں دے، آج یہ اپنے بچوں کو بے درد مارے، آج اپنی عورتوں کو بے پردہ لے جائے، آج اپنی عورتوں کو گھمانے لے جائے، آج اپنی عورتوں کو اس طرح لے جائے۔ تو اس طرح سے ہم نے بچنا ہے، اور نیت کریں آج ہم اپنی عورتوں کو پردہ کریں، با پردہ عورت کو کریں گے، اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت کریں گے اور اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ خاص طور پر میں آپ جتنا سمجھا لوں، اب صرف وہی ہے کہ ہم اپنے جو موبائل ہے اس پر عورت کو تو دیکھنے سے بچیں۔ اب یہ وہ معاملہ ہے جو آپ کا اور آپ کے اللہ کا ہے، آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے۔ اب آپ دیکھیں تنہائی میں بیٹھ کے کریں، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، اللہ ہمیں ایسا وقت نہ لے کر آئے کہ ہمارے اوپر ایسی مصیبت آئے کہ ہم کسی غیر عورت کو دیکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے